کی سارا پیر کامل کاملا رہنما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، ملک شام میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر ایک طالب علم اپنی عبادت میں مصروف تھا اور دوران عبادت اس پر غشی طاری ہوئی اور وہ سو گیا۔ سر کی آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھلی تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں اور دوران طواف آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے اور جس کے اوپر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر مبارک ہے۔ تو وہ طالب علم قریب ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بچہ کون ہے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جب زمین پر اتارا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان بن گیا، اور پھر پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ھذا امامک ابو حنیفہ، یہ تمہارا امام اور تمہاری آل اولاد کا امام اور تمہارے معتقدین کا امام ہے، اس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ تو جب حالت بیداری ہوئی تو اس طالب علم کے لبوں پر درود شریف کا ورد تھا اور اس بات پر خوش تھے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا پیروکار ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پر عمل کرنے والا ہوں۔ وہ شخصیت، وہ طالب علم کوئی اور نہیں تھا بلکہ لاہور کی بہت ہی پرانی بزرگ ہستی، جن کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ یعنی وہ مقدس ہستی حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ دوستان گرامی، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ سن 400 ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے، جو افغانستان کا ایک شہر تھا، اور آپ پہلے محلہ جلاب میں رہے، پھر اس کے بعد محلہ حجویر میں آپ شفٹ ہو گئے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے ہی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد تعلیمات دینیہ حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر فرمایا، جس کے اندر خراسان، آذربائیجان، طبرستان اور بھی مختلف جو ہے وہ شہر ہیں جن کی طرف آپ نے اپنا علمی سفر شروع فرمایا، اور علم کی چاشنی، علم کی مٹھاس پانے کے لیے آپ ملک شام تک پہنچے۔ جب آپ ملک شام میں آپ پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات اس وقت کی مشہور اور بزرگ ہستی حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جن کے علم سے، جن کے فیض سے آپ متاثر ہوئے، اور آپ نے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر آپ نے بیعت فرمائی، اور آپ خود
یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ 60 سال تک لوگوں سے دور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت خضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ خضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سے تھے، اور شیخ ابو سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصاحب تھے۔ دوستان گرامی، سیدنا شیخ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا، بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کمالات عطا فرمائے تھے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب میاں طفیل صاحب کشف المحجوب کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب آپ سن 431 ہجری میں لاہور آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ہندو اکثریت میں ہیں، تو آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ کی دعوت و تبلیغ پر جو سب سے پہلا شخص ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا جس نے، تو وہ اس وقت کا نائب حاکم راجو رائے تھا، جس نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے کلمہ حق پڑھا۔ تو دوستان گرامی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سن وصال ہے وہ سن 465 ہجری ہے۔ سن 465 ہجری 9 محرم الحرام کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کے وصال مبارک کے 40ویں دن یعنی 9 محرم الحرام آپ کا وصال ہے، اور 40ویں دن یعنی 19 صفر المظفر کو آپ کا عرس مبارک بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آپ سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے مسلمان ہر سال آپ کے عرس میں حاضری دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی، پکی، دائمی اور وارحانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، اور ہماری اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نیک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔